بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو گرین انگلش کے پی۔ گرین انگلش کے پی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیرت طیبہ، سیرت طیبہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین کردار، کیریکٹر کو کہتے ہیں۔ سیرت جو ہے بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی زندگی گزاری ہے اور جس طرح ان کے اخلاق تھے، طیبہ پاک کو کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو ہے بہترین کردار ہے ان دا مسلم یوتھ۔ اور اس میں ہم پڑھیں گے کہ مسلمان نوجوان سے اللہ کیا تقاضا کرتا ہے، اس کی کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اس میں۔ تو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ There is indeed a good model for you in the messenger of Allah۔ اللہ کے نبی میں، ان کی زندگی میں، ان کی سیرت و اعمال میں آپ کے لیے ایک بہترین ماڈل ہے، ایک بہترین نمونہ ہے، ٹھیک ہے۔ indeed در حقیقت، ٹھیک ہے۔ for the one who has hope in Allah، اس شخص کے لیے جو اللہ سے اس نے آس لگائی ہے، اس نے امید ہے، اس کو توقع ہے کس چیز کی؟ in the last day، اور آخرت کے دن کی، یوم آخرت جو ہے اس کی توقع ہے اس بندے کو، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین ماڈل ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ and who remembers اللہ، اور وہ شخص جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کو بار بار یاد کرتا ہے، profusely، بہت زیادہ، کثرت سے، بکثرت۔ profusely انگلش ٹرانسلیشن دیکھیں آپ، profusely مطلب expressed at length، جس کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہو، many times، کئی دفعہ، and in many words، اور کئی الفاظ سے انہیں دہرایا گیا ہو۔ اس کو ہم profusely جو ہے ایڈورب ہے اور ہم اسے اس الفاظ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ in this Quranic verse، اس قرآنی آیت میں اللہ Almighty has declared، اللہ جو قادر مطلق ہے، جو انتہائی پاورفل ہے اور قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، has declared، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ کیسے بیان کیا ہے؟ to be the loftiest example to follow، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مثال ہے، اعلیٰ، بہترین اور عظیم مثال ہے۔ کس چیز کی؟ تعقب یہاں پر تعقب مطلب نہیں ہے، پیروی کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اعلیٰ بہترین نمونہ ہے پیروی کے لیے۔ since he was as per a hadith in صحیح البخاری، صحیح البخاری جو ہے یہ حدیث کا مجموعہ ہے جو موسٹ اوتھینٹک بک ہے قرآن مجید کے بعد۔ اس میں کیا ہے؟ since he was as per a hadith of صحیح البخاری، صحیح البخاری کتاب المناقب، چیپٹر خاتم النبیین، لیکن یہاں پر خاتم النبیین لکھا ہے۔ حدیث نمبر جو ہے 3342، اس میں لکھا ہے the last brick، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری اینٹ ہے۔ یہاں پر اینٹ کا مطلب جو ہے گڈ فیلو یا ہیلپ فل اور ٹرسٹ وردی پرسن کو بھی کہتے ہیں، مخلص انسان، وہ بہترین انسان ہے، فٹڈ، جس کو نصب کیا گیا ٹو کمپلیٹ دا ادروائز نائسلی بلڈ ہاؤس آف پرافٹہڈ، ختم نبوت کے گھر کو اچھی طرح مکمل کرنے کے لیے وہ آخری اینٹ ہیں آپ، وہ آخری ایک مخلص انسان ہے جس کو اس گھر جو نبوت کا وہ جو قلعہ ہے، جو ایک بہت بڑا گھر ہے، اس کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری اینٹ ہے اور ہم نے ان کو مکمل کر دیا ہے۔ He peace be upon him came with a message، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا پیغام لے کر آئے، میسج، پیغام، that was universal، جو آفاقی تھا، جو پوری دنیا کے لیے تھا، and perfect، اور جو کامل تھا، مکمل تھا، covering all possible aspects of human life، جو احاطہ کرتی ہے ہر ایک ممکنہ آسپیکٹ جو ہے پہلو، جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کا جو ممکن ہے اس کا احاطہ کرتی ہے۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو مختلف مثالیں مل سکتی ہے، کس طرح انہوں نے زندگی گزاری، کس طرح انہوں نے بچپن گزارا، کس طرح انہوں نے اپنی جوانی گزاری، کس طرح انہوں نے جب ان کے ساتھ پاور تھا کس طرح تھے، جب ان کے پاس جب وہ مظلوم تھے، اور کس طرح انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح سلوک کیا، کس طرح وہ ایک بہترین ہسبینڈ تھے، کس طرح وہ ایک بہترین بیٹے کا کردار انہوں نے ادا کیا۔ تو یہ ساری اسپیکٹس جو ہے، جو ہیومن لائف کی جتنے اسپیکٹس ہے، وہ اس کو کور کرتی ہے، اس کا احاطہ کرتی ہے۔ The life and teachings of the رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی تعلیمات جو ہے، ٹیچنگ، ان کی تعلیمات یا جس طرح انہوں نے باتیں کی ہے، جو گفت و شنید، جو اصول تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آف دا رسول therefore can serve as beacon، انسانوں کے لیے ایک روشن مینار کی طرح ہو سکتی ہے یہ
ایک ہدایت بن سکتی ہے. بیکن جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں somebody or something وہ شخص یا وہ چیز that inspires جو آپ کو متاثر کرتی ہے اور گائیڈز یا آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے. ادرز مطلب کسی اور کے لیے. ٹھیک ہے. فار دوز ان لوگوں کے لیے who seek success جو زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں, کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بیکن ہے, ایک روشن مینار ہے. ٹھیک ہے. سکسیس اینڈ پرفیکشن ان لائف, اور جو اپنے زندگی میں کچھ تک مکمل زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اس میں کچھ کمال کرنا چاہتے, کچھ ایکسٹرا آرڈنری کچھ کرنا چاہتے, ان کے لیے بہترین مثال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اسلام ہیز اٹیچ ایکسٹرا آرڈنری ویلیو. اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک غیر معمول حیثیت جو ہے اس کو ایک غیر معمولی حیثیت دی ہے. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی غیر معمولی ہے, عام لوگوں کی طرح نہیں ہے. an importance to youth حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں, نوجوانوں کی زندگی کو اسلام جو ہے بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے. اینڈ دا ینگ ایج, اور نوجوانی کو. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ اے ہائی اسٹیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نوجوانوں کی بانتہا قدر و عزت کرتے تھے, ان کی بہت زیادہ احترام کرتے تھے. فار دا یوتھ, نوجوانوں کی. اسٹیم کیا ہے؟ اسٹیم جو ہے اے ہائی اوپینین اور اپریسیشن آف somebody or something. آپ کسی کی داد رسی کرتے ہو, آپ کسی کو تحسین جو ہے پیش کرتے ہو, آپ اس کو بہت زیادہ ہائی اوپینین مطلب اس کے بارے میں بہت اچھی سوچ رکھتے ہو. ٹھیک ہے. فار دا یوتھ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ویلیوڈ دیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے. اینڈ ریپوزڈ اسٹرانگ کانفیڈنس ان دیم, اور آپ ان پر انتہائی اندھا اعتماد تو ہم نہیں کہیں گے, لیکن بہت زیادہ یقین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان پر بہت زیادہ اعتماد تھا. ٹھیک ہے. ان پریپریشن فار دا بیٹل آف احد, احد کی جنگ کی تیاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فار انسٹنس, مثال کے طور پر, دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم in reverence to the patience and emotions of the youth, نوجوان صحابہ کے کا ادب کرتے ہوئے, ان کا لحاظ کرتے ہوئے. ریورنس مطلب ان کی جذبات کا احترام کرتے ہوئے. یہاں پر آپ دیکھیں فیلنگ آف ڈیپ ریسپیکٹ اور ڈیووشن, انتہائی خلوص اور انتہائی اس کو جو ہم نظر کہتے ہیں, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی انتہائی قدر کرتے تھے. ٹھیک ہے. ریورنس اینڈ دا پیشنس, اور مختلف جذبات. پیشنس جو ہے مختلف جذبات کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ انٹینس اور اوور پاورنگ ایموشن, جو بہت زیادہ پر آپ کو مغلوب کر دے, وہ جذبات. سچ ایز لو, جیسے کہ محبت, جوائے, جس طرح کی خوشی ہے. ہیٹریڈ, یا بہت زیادہ نفرت, یا بہت زیادہ غصہ. ان ساروں کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ پیشن, جذبات. یہ مختلف جذبات ہیں. اینڈ ایموشنز آف دا یوتھ, اور نوجوانوں کی جذبات کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے کیا کیا؟ وینٹ اگینسٹ, ایون اگینسٹ ہز اون اوپینین, اپنی رائے کے خلاف جا کر آپ نے کیا کیا؟ یہ نارملی پیغمبروں کا شیوا نہیں ہوتا, وہ اپنی جب بات کرتے اپنی رائے کے خلاف نہیں جاتے, لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی کہ نوجوانوں کی ان جذبات کا احترام کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے جو تھا اس کو مقدم نہیں سمجھا, بلکہ نوجوانوں کی رائے کو مقدم سمجھا. اس پر ہم بہت سی باتیں کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پر چونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو ساری آسپیکٹس جو ہے ہم یہاں پر اس کی کور نہیں کر سکتے. اتنی زیادہ ڈیٹیل ایکسپلینیشن شاید آپ کو وہ بور بھی کر دے, لیکن یہاں پر یہ چیز بالکل واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اسپیشلی نوجوانوں کی جذبات کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. went even against his own opinion and decided to face the enemy outside, اور دشمن کا جو ان کے حریف تھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ انہوں نے فیصلہ کیا آؤٹ سائڈ مدینہ سے باہر دا سٹی, ان این اوپن فیلڈ, ایک کھلی میدان میں. ٹھیک ہے. سملرلی بالکل اسی طرح ہی صلی اللہ علیہ وسلم پریفرڈ اے ٹین ایجر اسامہ بن زید. یہ دوسرا انسٹنس ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام, خاص طور پر نوجوان صحابہ کرام کی کتنی تعظیم کی, کتنی عزت تھی ان کو. پریفرڈ اے ٹین ایجر, ایک نوجوان ہے جو ابھی وہ شخص جو بلوغت کی طرف بڑھ رہا ہو لیکن ابھی بالغ نہیں ہو, وہ ایک ٹین ایجر تھا, اسامہ بن زید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایون اوور دا موسٹ ریسپیکٹڈ ایلڈرز لائک ابو بکر اینڈ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ, ان پر ترجیح دی. اتنے بڑے بڑے صحابہ کو آپ نے ترجیح نہیں دی, بلکہ ایک چھوٹے ینگ صحابہ جو ان کو آپ نے ترجیح دی. کس چیز کے لیے؟ ٹو لیڈ دا ملٹری ایکسپیڈیشن,
کہ وہ عسکری قیادت جو ہے، مہم جو ہے اس کی قیادت کرے، وہ اس کو آگے لے جائے. ایک ایسے چھوٹے بچے کو آپ نے بڑی رسپانسبلٹی دے دی. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کی جو ٹیلنٹس تھی وہ ایون آپ دیکھ لیں وہ بہت چھوٹے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ ان میں یہ ٹیلنٹ ہے اور یہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اس میں یہ آپ کی فار سائٹڈنس کا اندازہ ہمیں یہاں ہو سکتا ہے. اتنے چھوٹے بچے پر آپ نے بہت بڑی زیادہ بھروسہ کیا. ملٹری ایکسپیڈیشن ایک ایسی معمولی سا سفر نہیں ہوتا جو آپ کسی چیز کے لیے کرتے ہو. فار ایگزامپل ایکسپیڈیشن ورڈ کو اگر ہم دیکھ لیں، یہاں پر کیا ہے؟ اے ٹرپ میڈ بائی اے گروپ آف پیپل فار اے پرٹیکولر پرپز. یہ ایسا ٹرپ ہوتا ہے جو لوگ کسی خاص مقصد کے لیے کرتے ہیں. نارملی یہ کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل ایگزامپلیگریشیا یہ ہے، ٹھیک ہے، ٹو ایکسپلور ان نون ٹیریٹری، وہ جگہوں کو تلاش کرنا جو معلوم نہ ہو، مطلب ایکسپلوریشن کے لیے. اینڈ ٹو ڈو سائنٹیفک اسٹڈی، یا سائنسی مطالعے کے لیے جو ایکسپیڈیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو لمبا سفر ہوتا ہے. اور ٹو اچیو اے ملٹری آبجیکٹیو، یا ملٹری آبجیکٹیو حاصل کرنے کے لیے. اچھا، یہ ملٹری ایکسپیڈیشن کس چیز کے لیے تھا؟ ٹو اوینج اپان دا لاسز آف دا مسلم آرمی، کہ مسلمان آرمی جو جن کو وہ نقصان ہوا اس کا بدلہ لیا جائے، جو خسارہ ان کو ملا. کس چیز میں؟ شام میں جو بیٹل ہوئی تھی ان کا انتقام لینے کے لیے، ٹھیک ہے. مسلم آرمی ان دا بیٹل آف متا ان سیریا، متا کے مقام پر متا کی جنگ پر سیریا کے مقام پر جو مسلمانوں کی تذلیل ہوئی تھی، جو ان کو نقصان ہوا تھا، اس کا بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ مہم جو تھی اس پر روانہ کیا. دس مچ لو اینڈ کانفیڈنس شون ٹورڈز دا یوتھ نیسیسیٹیٹس، اتنی زیادہ محبت، اتنی زیادہ پیار اور کانفیڈنس جو ہے، اتنی زیادہ پر اعتمادی اور اتنا زیادہ یقین جو ہے، شون ٹورڈز دا یوتھ، نوجوانوں کی طرف جو آپ نے مبذول کی، نیسیسیٹیٹس اس بات کو لازمی کر دیتی ہے، ضروری کر دیتی ہے. نیسیسیٹیٹ آپ دیکھ لیں یہاں پر انگلش میننگ اس کی ہے ٹو میک سم تھنگ نیسیسری اور اناسکیپیبل، جس سے آپ اپنے آپ کو جو اٹل ہو، آپ اس سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، یا انتہائی ضروری ہو. تو کیا ضروری ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید جو ہے ضروری ہے. دیٹ دے مسٹ ٹیک دا رسول ایز دیئر رول ماڈل، کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ایک رول ماڈل بنانا ہے، ایک مثال بنانا ہے. جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے اسی طرح آپ نے زندگی گزاری ہے. اینڈ مولڈ دیئر لائفز، اور اپنی زندگی اپنے مولڈ لینی ہے، مولڈ کرنا ہے، مطلب ٹو گائیڈ اور انفلوئنس دا گروتھ اور ڈیولپمنٹ آف سمبڈی اور سم تھنگ. کسی چیز پر آپ یا اثر انداز ہوتے ہو یا اس کی رہنمائی کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم مولڈ کہیں گے. تو کیا ہے یہاں پر؟ دیئر لائفز ان اکارڈنس ود دا ٹیچنگز اینڈ پریکٹسز آف دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور جو پریکٹسز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، ان طریقوں پر چل کر آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے. یہ انتہائی لازمی ہے اس سلسلے میں، ٹھیک ہے. اچھا، the رسول صلی اللہ علیہ وسلم spent his youth in a dignified and sublime way. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی نوجوانی جو تھی بہت معزز طریقے سے گزاری، باعزت طریقے سے گزاری. and sublime، اور بہترین، عظیم یا دلکش، جو بہترین زندگی تھی انہوں نے گزاری اس طرح سے، باوقار اور شاندار طریقے سے گزاری. sublime جو ہے کیا ہے؟ the highest moral or spiritual value. جو سبلائم چیز ہے وہ بہترین مورل، اخلاقی کردار ہوتا ہے. اسپرچول ویلیو یا روحانی کیا ہوتا ہے؟ ویلیو، قدر جو ہوتی ہے، روحانی قدر، سبلائم کہتے ہیں ہم اس کو. ایون بیفور ہز ایکسیشن ٹو دا پوزیشن آف پروفیٹہڈ، یہاں تک کہ نبوت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے. ایکسیشن جو ہے آپ کسی منصب پر فائز ہوتے ہیں، کسی چیز کی کہ آپ اپنی رضامندی جو ہے پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر تو چلے اس کو چھوڑ دیتے. ایکسیشن جو ہے اصل میں وہ چیز ہے، ڈیفائن کر لیتے، وہ چیز ہے جو آپ اپنی مرضی سے کرتے ہو. لیکن پروفٹ ہوڈ تو آپ کو آپ کی مرضی سے نہیں ملتا، یہ تو گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے. اللہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون شخص اس قابل ہے اور کون شخص قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے. دا ازمپشن آف این امپورٹنٹ پوزیشن، آپ کوئی چیز جو ہے اس کی اس کو مطلب کوئی چیز امپورٹنٹ پوزیشن ہے، آپ اس کو ازیوم کر لیتے ہو، آپ اس کو جاری رکھتے ہو. یوزولی
پازیٹیو اپوزیشن آف پاور، ایسی چیز جو جس میں آپ کو پاور ملتی ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل بہت بڑا عہدہ آپ کو ملتا ہے، assumption یہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹو دا پوزیشن آف پرافٹ ہی نیور انڈلج ہمسیلف ان وائسز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان برے کاموں میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کیا، ٹھیک ہے. دیٹ ور پریویلنٹ ان دوز ڈیز، جو انہی وقتوں انتہائی مشہور تھی، عام تھی، بالکل عام تھی. یہ پریویلنٹ یہاں پر یہ ہے آکرنگ ایکسیپٹیڈ اور پریکٹس کامنلی اور وائڈلی، بڑی سطح پر یہ لوگ اس کو پریکٹس کر رہے ہو، وہ عام ہو، ایک معمول بن چکی ہو، یا لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہو، ٹھیک ہے. ایک ایسی چیز جو ایکسیپٹیڈ ہوتی ہے، آکرنگ، یا وہ وہاں پر واقع ہو رہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہے، ڈاکہ زنی اور یہ ساری چیزیں جو تھی، جتنی برائیاں تھی وہ عام تھی، وہ بالکل لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے. اچھا، ڈیورنگ ہز یوتھ، نوجوانی میں، ہز نوبلٹی آف سول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریف النفسی جو تھی، جو اعلیٰ ظرفی تھی آپ کی، جو بلند مقام تھا آپ کا آف سول، آپ کی نفس کی پاکیزگی جو تھی، پیورٹی آف ہرٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی سچائی جو تھی، ہز strict adherence to truth، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وابستگی تھی کس چیز سے، سچائی سے، اینڈ آنیسٹی. adherence جو ہے یہاں پر آپ کو ڈیفائن کر کے دکھاتے ہیں، ڈیپ لو اینڈ کمٹمنٹ، بہت زیادہ اخلاص یا وابستگی آپ کی کسی چیز سے ہوتی ہے. نوبلٹی جو ہے، ہائی آئیڈیلز اور ایکسلنٹ مورل کیریکٹر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، بہترین اخلاق، ٹھیک ہے. اینڈ آنیسٹی، اور آپ کی دیانتداری جو ہے، ایمانداری. اینڈ ہز اسٹرن سینس آف ڈیوٹی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سخت ایمانداری جو ہے، ڈیوٹی، سینس آف رسپانسبلٹی، جو فرض شناسی ہوتی ہے. اسٹرن وہ چیز جو ریجڈ ہوتی ہے، جس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی، جو غیر لچکدار ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جو اسٹرک ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، اور جس میں جو ان کمپرومائزنگ ہوتی ہے، جو غیر مصالحت پسندانہ چیز ہوتی ہے، اس میں لوگ کمپرومائز نہیں کرتے. اسٹرن سینس آف ڈیوٹی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپرومائز نہیں کی اپنی ڈیوٹی، اپنے فرائض انجام دینے میں. ارنڈ ہیم دا ٹائٹل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ القابات جو تھے وہ ملے، کس وجہ سے؟ ان سارے کوالٹیز کی وجہ سے. الامین، دا ٹرسٹ وردی، جو قابل اعتبار ہو، قابل اعتماد ہو. اینڈ الصدیق، سچا، ٹرو، ٹھیک ہے. الصادق ہے میرے خیال میں یہ پروننسیشن، آپ مجھے کریکشن کرا لیں اگر شاید میں غلط کہہ رہا ہوں. اچھا، 10 ہی صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ این ایگزامپل فار دا یوتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی، ٹھیک ہے. آف دا کمنگ جنریشن، آنے والی نسل کے لیے. ٹو فالو دا پاتھ آف ریکٹیچیوڈ، کہ آپ نے دیانتداری کے رستے پر چلنا ہے، اسی رستے پر آپ نے آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے. ریکٹیچیوڈ کیا ہے؟ اسٹرانگ مورل انٹیگریٹی، انٹیگریٹی مطلب اتحاد، سالمیت ہے، ٹھیک ہے. ان کیریکٹر، آپ کے کردار میں اور آپ کے ایکشن میں، آپ کے اعمال میں. تو ریکٹیچیوڈ جو ہے دیانتداری، ٹھیک ہے. ان آل سرکمسٹانسز، کسی بھی صورتحال میں آپ نے دیانتداری کے رستے پر چلنا ہے. اینڈ آلویز ٹو لیڈ اے پائس اینڈ پیور لائف، آپ نے انتہائی صاف، انتہائی پاکیزہ، دیندار، پرہیزگار زندگی گزارنی ہے، اور پیور، انتہائی پاک. پائس یہاں پر ہے ڈیواؤٹلی ریلیجس، جو ڈیواؤٹ مطلب انتہائی پرہیزگار، عابدانہ زندگی جو آپ گزارتے ہو. ریلیجس مطلب مذہبی زندگی، ٹھیک ہے. The last رسول صلی اللہ علیہ وسلم lived an active and meaningful life as a youth، آخری نبی جو خاتم النبیین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بامانی اور کیا ہے، میننگ فل زندگی گزاری، جو بامانی ہے اور ایکٹیو ہے، متحرک ہے ایک نوجوان کے طور پر. ایٹ دا ویری ٹینڈر ایج آف 12 سال کی وہ چھوٹی سی عمر میں، ٹینڈر ایج یہاں پر چھوٹی سی عمر، ٹھیک ہے. 12 سال کی بچے کی کیا عمر ہوتی ہے. He took part in trade activities، آپ نے تجارتی کاروبار وغیرہ یا لین دین کی ایکٹیویٹیز جو ہے، سرگرمیوں میں آپ نے حصہ لیا. and accompanied his uncle ابو طالب، اور آپ اپنے ابو طالب جو آپ کے انکل تھے، چچا تھے، ان کے ساتھ گئے. accompany، آپ کسی سفر پر کسی کے ساتھ روانہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں I have accompanied you، اور I am going to accompany you، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. in a business tour to Syria، بزنس ٹور، کاروباری لین دین پر یا سفر پر شام جو سیریا
علاقہ ہے وہاں آپ گئے، ٹھیک ہے، مڈل ایسٹ میں ایک سٹی ہے. اچھا. when some of the energetic youth of Arab tribes came together، جب عرب میں نوجوان لوگ جو تھے، جو پرتیلے توانا تھے نوجوان، آف عرب ٹرائبس، عرب قبیلوں کے لوگ جو تھے، came together، انہوں نے وہ اکٹھے ہو گئے، ٹو فارم اے پیس کمیٹی، ایک امن کمیٹی بنانے کے لیے، انڈر دا نیم آف حلف الفضل. حلف الفضل یہ کس طرح پروناؤنس ہوتا ہے مجھے صحیح نہیں آتا، لیکن آپ اس کے کیا ہے انگلش ٹرانسلیشن جو ہے دا لیگ آف ورچو. انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، امن کمیٹی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ ناٹ لیگ بیہائنڈ، تو آپ پیچھے نہیں رہے. لیگ بیہائنڈ وہ شخص جو پیچھے رہ جاتا ہے، وہ جو سستی دکھاتا ہے. ٹو گو ڈیولپ اور پروگریس مور سلولی، آپ زیادہ ترقی نہیں کرتے، زیادہ آگے نہیں بڑھتے. دین somebody اور something، اس شخص سے similar so as to fall back اور fall behind، آپ پیچھے رہنے کی کوشش کرتے. fall back یا fall behind، ٹھیک ہے، یا leg behind، تینوں ایک جیسی میننگ رکھتے. اینڈ بیکم این ایکٹیو ممبر آف دا کمیٹی، اور اس کمیٹی کے آپ فعال رکن بن گئے. ایکٹیو مطلب یہ بالکل تیار تھے، آپ ہر وقت تیار تھے اس کمیٹی میں شرکت کرنے کے لیے.